تو یہ بھی تو بابا تربیت کا حصہ ہے نا کہ ایک ایسی تعداد جس کو مسجد میں رہنے بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، ان کی اس انداز سے تربیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ طبقہ باہر سے جو آتا ہے، بعض اوقات ایک وقت کی نماز بھی یہ عموماً ایک تعداد ہوتی ہے جو نہیں پڑھتی، تو جب ایک وقت کی نماز نہ پڑھتی ہو اور جوش میں اگر آ جائے تو ایسے طبقے کو جمع کر کے اس کی تربیت ہی کی جائے گی۔ تو جس قدر آپ اس وقت تاکید فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور ایک تعداد ہے جو باہر بیٹھی رہتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب نیتوں میں آپ لوگ نہیں بیٹھتے ہو، کھاندے ہوئے آپ حریص ہو جاتے ہو، تو ایک تعداد ہے جو مدنی چینل کے ذریعے دیکھ رہی ہے، دنیا بھر میں دیکھ رہی ہے، نشر مقرر کے طور پر بھی چلتا ہے، تو کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ نہیں آ سکتا کہ یار جب اتنے سارے اسلامی بھائی ہوں گے یہ جمع کرتے ہیں، یہ کوئی بٹھا سکتے نہیں ہے، سنا سکتے نہیں ہے، اور کوئی ادھر نکل جاتا ہے، کوئی ذہن میں نکل جاتا ہے، تو یہ جمع کیوں کرتے ہیں یار؟ پھر یہ خالی ایسے مطلب کہ معاذ اللہ کوئی بھی وسوسہ آ جائے گا، میرا لگا دیا ہے، ایک کوئی جدول ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی تربیت ہوتی ہے، کوئی سافٹ جدول ہونا چاہیے، کوئی نرم جدول ہونا چاہیے، آدمی کو سونے کا بھی ٹھیک ٹھاک وقت ہونا چاہیے، تو کھانے کے لیے بھی چھوٹ ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے۔ یہ کیا بٹھاتے بھی ہیں، بلاتے بھی ہیں، قید کر کے یہ باندھ کے رکھتے ہیں، بیٹھو سنو، دو زانو ہو جاؤ، پھر اگر چوکڑی مارو پھر دو زانو ہو جاؤ، سر کو جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، ابھی آنکھیں بھی بند کرواتے ہیں، دو زانوں بھی بٹھاتے ہیں، سر بھی جھکاتے ہیں، سین میں بیٹھو ہوا کھانے کے لیے تو مسجد میں بلا لیتے ہیں، کسی طور پر کہیں آنے جانے نہیں دیتے۔ یہ اسی قید کے ساتھ کیا اعتکاف کرنا کروانا؟ یہ تو دو طرح کی باتیں ہوئی نا، ایک تو یہ کہ یہ مانتے نہیں ہیں، ان کو یہ سنبھال نہیں سکتے، دوسرا یہ کہ ان کو بولتے ہیں کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو یوں کرو، تو سنبھال نہیں سکتے۔ اس کا تو ایک جواب یہ اپنے آپ سے دیں کہ ان کے جو دو چار بچے ہیں، پہلے یہ ان کو سنبھال کر دکھا دیں تو پھر ہم یہ سنبھال کے دکھائیں گے۔ چار بچے جس کے ہو نا، وہ چاروں جو نا چوگنی کا ناچ نچاتے ہیں گھر والوں کو۔ ماں بولتی ہے میں چیخ چیخ کے بیمار ہو گئی، مانتے ہی نہیں ہے۔ باپ بولتا ہے میں دھندا کروں کہ ان کے پیچھے پھروں۔ تو یہ جب چار بچے نہیں سنبھال سکتے تو یہ 4000 کو ہم کیسے سنبھالیں گے یار؟ جو تمہاری گود میں پلے ہیں، ہماری گود میں تو پلے نہیں ہے، پرورش تم نے کی اور ہمارے ادھر ڈال دیا کھاتے میں، تو یہ تو جیسی آپ نے پرورش کی تو ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے، کھانے پینے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اگر ہماری پرورش میں ہوتے تو یوں بیٹھے ہوتے شاید۔ کہنے کہ یہ مبالغہ عرض کر رہا ہوں۔ تو جمع کرنا اور پھر سنبھال نہ سکنا ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی ہی کی ہمت ہے جو اتنوں کو سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے۔ دوسرا کو اتنا اکٹھا کرتا تو یہاں سے لاشیں اٹھتی ہے، سب مارتے ایک دوسرے کو، لڑائی کرتے، فائرنگ کرتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم سمجھاتے رہتے ہیں، تو اس میں ایسے تو سرکش اور بدماش بھی آ گئے ہوں گے، ڈاکو بھی بیٹھے ہوں گے، جن پر وہ مقدمے ٹھیک ٹھاک بنے ہوں گے، وہ بھی آگے بیٹھے ہوں گے۔ اس میں امامہ تو سب باندھ ہی لیتے، آپ کو پتا ہے، ہر طرح کا آدمی میں بیٹھا ہوگا، تو وہ سب کو ان کو بٹھا کر رکھنا یہ کوئی چھوٹا کمال ہے؟ تو ایک کمال تو ہے نا کہ دعوت اسلامی نے ان کو بٹھا کر رکھا ہے اللہ کے گھر میں 10 دن کے لیے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اب جہاں بھی پبلک زیادہ ہوتی ہے نا، وہاں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو میٹھا مدینہ بار بار دکھائے، حج نصیب کرے۔ تو جنہوں نے حج کیا ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ وہاں بد نظمی کے کیسے ریکارڈ ٹوٹتے ہیں۔ کسی کو تجربہ حج کا تجربہ؟ کیا وہاں نظم و ضبط ہوتا ہے؟ کیسی بد نظمی ہوتی ہے، یعنی کہ ریکارڈڈ بد نظمیاں ہوتی ہیں وہاں، بھگدڑیں مچتی ہیں، آئے دن بھگدڑیں مچتی، لاشوں کے ڈھیر میں نے دیکھے۔ تو اگر کوئی اٹھ کر کہہ دے نعوذ باللہ کہ پھر یہ کہ ان کو سنبھال نہیں سکتے تو حج پر بلاتے کائے کو؟ آپ کو پتا حج پر بلایا کس نے؟ کیا وہاں کی وہ خدمت ہے اس نے بلایا؟ اللہ نے بلایا، اللہ کے ہی مہمان ہیں۔ تو جہاں مطلب بھیڑ ہوتی ہے وہاں بد نظمی ہوتی ہے، یہ عموماً ہوتا ہے ایسا۔ یہ اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں کہ لوگ بد نظمیاں بھی کرتے ہیں۔ وہاں طواف کے دوران وہ بیلٹ میں سے پیسے نکال لیتے ہیں، جیبیں کاٹ لیتے ہیں طواف کے دوران، معاذ اللہ۔ وہاں بھی ہوتا ہے، وہاں بھگدڑیں، وہ دہشت گردیاں بھی ہوتی ہیں وہاں کبھی کبھی،
پتہ نہیں چلتا. ہوتی ہیں, مجھے پتہ ہے, میری موجودگی میں ایک بار ہوئی تھی بالکل, یعنی کہ مسجد الحرام شریف کے باہر جبل ابی قبیس کے دامن میں, وہ حجر اسود کی سمت والے حصے میں کئی لاشیں گر گئی تھیں. میں موجود نہیں تھا, مجھے پتہ چلا, فوری طور پر وہاں صفائی کر دی گئی, جیسے کچھ ہے ہی نہیں. یہ ان کی انتظامیہ بہت یعنی کہ سرعت کے ساتھ وہ یہ کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہ معاذ اللہ میں وہ جو دہشت گردی ہوئی اس کا کوئی تائید کر رہا ہوں, نعوذ باللہ, وہ یقیناً غلط ہوا کہ اللہ کے مہمان کتنے بیچارے شہید ہو گئے. لیکن ایک بات بولتا ہوں کہ جہاں بھیڑ ہوتی ہے وہاں ایسا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ مطلب جمع ہی مت کرو. تو جمع کرتے ہی تو تربیت کے لیے, کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بھی تو ہزاروں سینکڑوں کو جمع کرتے ہی ہیں. تو یہ کلاشن کو چلاتے ہی نا وہ بھی یار, مارا ماری کرتے ہیں. کالج اور یونیورسٹیوں سے لاشیں اٹھتی ہیں نا, تو پڑھانا بند کر دو. تو ہم یہ چلو اس پر غور کریں گے کہ اس کو بھی جمع کرنا بند کریں. تو بولے کہ نہیں, تو تمہارے پاس دلائل بہت ہے, تو الحمدللہ کم ہمارے پاس بھی نہیں, الحمدللہ. تو یہ بالکل بیکار سی بات ہے کہ سنبھال نہیں سکتے تو اتنا جمع کیوں کرتے ہو, تو فضول سی بات ہے. جہاں بھی جمع ہوں گے وہ بد نظمی ہوگی. بازار میں بھی لوگ جمع ہوتے ہی ہیں اور ہلا گلا ہوتا ہی ہے وہاں بازار میں. تو اللہ کا کرم ہے, یہ جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں نا, اس فیضان مدینہ میں جتنا نظم و ضبط ہوتا ہے نا, وہاں اتنی گیدرنگ میں کہیں بھی نظم و ضبط نہیں ہوتا. یہ جلسے ہوتے ہیں, سیاسی جلسے ہوتے ہیں, کیسے ہلے گلے مچتے ہیں, جلوسوں میں کیسا ہلا گلا مچتا ہے. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ ہزاروں فیضان مدینہ میں ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ پر امن ماحول رہتا ہے, پر امن. اب کوئی باہر بیٹھ گیا یا کوئی سنتا نہیں ہماری, ہلکے بھی نہیں بیٹھتا, اس کو بدامنی کا نام نہیں دیا جاتا. الحمدللہ پورا امن ہوتا ہے. ان کے آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ایسا غیر معمولی جس کو ہم کہیں کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے مارا ماری کی اور کسی کو سر پھوڑ دیا ہے, منہ توڑ دیا. میں نے آج تک یہ ارتکاب میں دیکھا نہیں ہے الحمدللہ. یہ تھوڑی مطلب انہیں کوئی گھورا گھاری غصہ اور یہ ہو جاتا ہے آدمی میں, لیکن اس طرح کا میں نے کوئی کیس ابھی تک سنا نہیں ہے کہ کوئی یعنی کہ غیر معمولی یہاں حادثہ ہوا ہو ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپس میں. باہر کا کوئی آ کر نقصان پہنچا ہے وہ ایک الگ میٹر ہے, اللہ اس کو بھی ہدایت دے کہ وہ ایسا نہ کرے, لیکن اندر میں ایسا نہیں ہے. دیکھو اتنے سارے بیٹھے ہوئے, یہ کسی بھی جلسے میں اتنی دیر تک, باہر جو جلسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, میں نے بھی دیکھے, اتنی دیر تک پرسکون نہیں بیٹھتے. اللہ کا کرم ہے کہ کئی کئی گھنٹے یہ پرسکون چپ چاپ بیٹھتے ہیں. ورنہ جلسوں میں کیا لوگ باتیں کرتے ہیں, تو پھلیاں کھاتے ہیں, تو یہ کرتے ہیں, کئی حرکتیں کرتے ہوتے ہیں. یہاں الحمدللہ کچھ بھی نہیں کرتے, بیٹھے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, آج کل سے بہتر ہے الحمدللہ. نہیں اور واقعی میں بولتا ہے اتنا بڑا اگر کوئی جلسہ ہو نا, جلسے میں تو آپ کو پتا ہے گیدرنگ دکھانے کے لیے کرسیاں بچھاتے ہیں. گیدرنگ اتنی تو یہ تو میلوں تک لمبا چلا جائے اگر کرسیاں بچھائیں تو, مبالغہ ہے. اتنا بڑا یہ ماشاءاللہ اس وقت گیدرنگ ہے فیضان مدینہ میں, لیکن وہ پرسکون نہیں ہوتی. یہ پرسکون ہے, اللہ کا کرم ہے. سلجھے ہوئے لوگ اس میں الحمدللہ لا تعداد ہیں.